السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ ورڈز عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 13 بائی منتہا چوہان۔ عمل شاور لینے کے بعد ڈریسنگ کے سامنے کھڑی فراک کی ڈوریوں سے الجھی ہوئی تھی اور بند کرنے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ بستر پہ نیم دراز شہروز نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا نکھرا نکھرا وجود شہروز کے حواسوں پہ چھانے لگا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھتا وہ عمل کے پاس آتا، اس کے لبوں کو کندھوں سے ایک طرف سے آگے کرتا وہ اس کی ڈوریوں کو باندھنے لگا۔ آئینے میں وہ شہروز کو دیکھ کے لرزی تھی، اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ ڈوری بند کرتا ایک دم سے رکا۔ اسے عمل کی کمر پہ ایک نشان نظر آیا جو کندھے سے تھوڑا سا نیچے تھا۔ آئینے میں عمل کے چہرے کے تاثرات دیکھتا وہ اس کا لرزنا بھی محسوس کر گیا۔ ڈوریاں بند کی ہوئی تھی، دوبارہ کھول دی۔ عمل کا اپنے پاؤں میں کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ذرا سی فراک سرکائی تو نشان واضح ہو گیا۔ وہ بہت گہرا نشان تھا۔ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں تو اپنی بیوی کی کمر پہ وہ نشان دیکھنا جو اسے مجھ سے ملا تھا، تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ شہروز کے کانوں سے اس شخص کی آواز ٹکرائی۔ اس کے بعد وہ شخص کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہا۔ اس شخص کی بات کو جھٹلاتا وہ اپنے سامنے نشان دیکھتا اس کے دماغ کی رگیں تنی تھی۔ یہ نشان کیسا ہے عمل؟ انتہائی خطرناک سنجیدگی سے پوچھا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ جل گیا تھا، ہکلاتے ہوئے جواب دیا جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کیسے؟ اگلا سوال بنا پلک جھپکے پوچھا۔ عمل نے سر اٹھا کے شہروز کو دیکھا۔ بہت پرانا نشان ہے، یاد نہیں؟ عمل سے بات نہ بن پا رہی تھی۔ شہروز نے بنا تاثر کے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا۔ عمل کیسے جلا؟ اب کی بات زور دیتے پوچھا، جبکہ عمل کے بازو پہ انگلیوں کی گرفت سخت ہوئی۔ شہروز نہیں یاد۔ عمل کی آنکھیں آنسو سے تر ہوئی۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی۔ دونوں چونکے، لیکن شہروز اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ عمل نے آگے بڑھنا چاہا لیکن شہروز نے اسے وہیں اپنی طرف کھینچا۔ عمل کو اس سے خوف سا محسوس ہوا لیکن اس بار وہ کچھ نہ بولا۔ عمل کا رخ دوسری طرف موڑے غصے سے اس کی فراک کی ڈوریوں کو بند کرتا وہ وہاں سے ہٹتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ عمل گہرا سانس خارج کرتی دوپٹہ اوڑھتی دروازہ کھولنے لگی۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ زرکا نے پیار سے دروازے پہ کھڑے ہو کر پوچھا۔ ارے نہیں بھابھی، بس میں نیچے ہی آ رہی تھی۔ چہرہ حشاش بشاش کر دی وہ زرکا سے بولی۔ ناشتہ لگ گیا ہے، آپ دونوں آ جاؤ۔ معروف آپ دونوں کا ناشتے پہ ویٹ کر رہی ہے، آپ کے بنا ناشتہ نہیں کرنا اس نے۔ زرکا اصل بات بتاتی مسکرائی تھی۔ ارے بھابھی، وہ ہے بھی اتنی پیاری، بس ہم آتے ہیں، عمل اب نارمل انداز میں بولی۔ زرکا کے جانے کے بعد وہ واپس اندر آئی۔ شکر اللہ کا شہروز نے زیادہ سوال نہیں کیے، ورنہ آج ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ شہروز فریش سا باہر نکلا، ٹاول سے بال خشک کر رہا تھا۔ عمل بس اسے ہی دیکھے چلی گئی۔ عمل یہاں آؤ۔ آئینے سے اسے دیکھتے پکار کے وہ گڑبڑا گئی۔ مرے ہوئے قدموں سے اٹھتی اس کے قریب آ گئی۔ پرفیوم لگاؤ۔ پرفیوم کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھماتے نیا آرڈر لگایا۔ عمل نے جلدی سے ڈرتے ہوئے پوری بوتل ہی اس پر انڈیلنا شروع کر دی۔ پہلی بار لگا رہی ہو؟ شہروز نے بنا کسی تاثر کے کہا۔ نہیں، وہ تو ہکلائی۔ اچھا، کتنوں کو لگا چکی ہو؟ سوال اب کی بار بھی نارمل انداز میں پوچھا گیا، جبکہ عمل کو سوال اس بار سخت چبھا تھا۔ پہلی بار شادی ہوئی ہے، ابھی نیا تجربہ ہے، آگے کا بھی نہیں پتا۔ وہ بھی غصے سے ضبط کرتے منہ بناتے بول دی۔ یہی وہ شہروز کے غصے کو جگا گئی۔ بالوں سے پکڑ کے عمل کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کیا۔ اپنی بکواس بند کرو، بہت شوق ہے تمہیں شادی کے تجربے حاصل کرنے کا۔ سخت لہجے میں بولتا وہ عمل کو چپ ہی کروا گیا۔ بال چھوڑیں، مجھے درد۔ عمل درد سے کر رہی تھی۔ شہروز نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ عمل کے سر میں درد کی ٹیس سی اٹھی تھی، آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ یہ رونے کا سیشن بعد میں پورا کر لینا، چلو ابھی سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اپنا موبائل اٹھاتا وہ اس کے آنسوؤں پہ چوٹ کرتا بولا۔ عمل نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ شہروز کبھی کبھار اس کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ عجیب الجھن تھی، کسی لمحے لگتا وہ اس سے بے پناہ عشق کرتا ہے اور کسی لمحے لگتا وہ اس کے لیے عمل صرف ایک شو پیس ہے۔ ہاں، یہیں کھڑے رہنا ہے۔ اس کے بعد پہ وہ چونکی۔ دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے نیچے آئے تھے۔ لو آ گئی آپ کی چچی، زرکا نے معروف سے کہا تو اس نے رخ موڑے عمل کی طرف باہیں پھیلائی تو عمل نے سب کو سلام کرتے معروف کو پیار کرتے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کیسی ہے ہماری گڑیا؟ عمل نے اس کی ناک دبائی۔ آپ سے ناراض، آپ رات کو میرے ساتھ کیوں نہیں سوئی؟ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ منہ بسورے وہ کہتی سبھی کو پیاری لگی تھی۔ سوری گڑیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، معاف کر دے۔ عمل نے اسے گود میں لیا اور ناشتہ کروانے لگی۔ جب بہروز
جب شہروز اور بہروز ناشتے کے بعد آفس کی کوئی میٹنگ ڈسکس کر رہے تھے، کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اٹھتے آفس کے لیے جا چکے تھے، جبکہ عمل شہروز کی لاپرواہی پہ کوڑ کے رہ گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق امامہ کی آنکھ کھلی، نماز ادا کر کے وہ باہر نکلی۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کے اذہان کو دیکھنا ضروری نہ سمجھا۔ بڑی سی راہداری سے ہوتی وہ باہر گارڈن ایریا میں آ گئی، جہاں ابھی بھی ملگجا سا اندھیرا سا تھا۔ پورا مینشن سوگواریت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اکا دکا ملازم اٹھ گئے تھے۔ گل چائے اور بریڈ کا ناشتہ ٹرے میں رکھے اندر لے کے جا رہی تھی کہ امامہ میں نظر پڑی۔ آپ جاگ گئی؟ بہت پیار سے اور عزت سے پوچھا۔ جی صبح صبح جاگنے کی عادت ہے ہمیں، لیکن یہاں تو سب سو رہے ہیں۔ نہیں جی، خان بھی جاگ رہی ہیں اور بڑی بیگم بھی، ان کے لیے ناشتہ لے کے جا رہی ہوں، آپ کے لیے بھی لگا دوں؟ نہیں ہمیں تو بھوک نہیں، ہم یہاں کھلی فضا میں رہنا چاہتے ہیں کچھ دیر۔ کہتے ہی امامہ نے جوتے اتارتے ٹھنڈی گھاس پہ چلنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہیں اتنی ٹھنڈ میں؟ آپ ننگے پاؤں بیمار پڑ جائیں گی۔ گل نے اسے ایسا کرتے دیکھا تو فکر مندی سے بولی، کچھ نہیں ہوتا گل جی، ہمیں عادت ہے، آپ فکر نہ کریں، امامہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جبکہ گل اپنے راستے گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس پورے سال لڑکی کا راز، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ تبھی ہاتھ میں پکڑا موبائل میں میسج آیا۔ امامہ نے میسج اوپن کیا۔ ویلکم ٹو می میسج پڑھتے ہی امامہ کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ ٹھہری، جسے اپنے روم کی ونڈو سے اذہان بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ امامہ نے بنا جواب دیے میسج سین کر کے ڈیلیٹ کر دیا۔ یو آر مائی بول گرل، زیر لب کہتی وہ اپنے ارد گرد ٹھنڈ محسوس کرتی ہاتھ باندھ گئی۔ سردی بڑھ گئی تھی، اندر جانا چاہیے، ہم کلامی سے کہتی وہ جوتے پہنتے واپس اندر کی جانب مڑی۔ اس کا اپنے روم میں جانے کا بالکل کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ وہیں بڑے ہال نما کمرے میں بیٹھ گئی، جسے جدید طرز کے فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت پینٹنگز اس ڈرائنگ روم کو ایک الگ ہی طرح سے جاذب نظر بنا رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اچانک سے کسی نسوانی آواز پہ وہ اپنے خیالوں سے چونکی اور پلٹ کے آنے والے کو دیکھا۔ وہ مسلسل امامہ کو کال کر رہی تھی، لیکن اس کے موبائل پہ کال تو جا رہی تھی، لیکن وہ پک نہیں کر رہی تھی۔ عمل ازحد پریشان ہو گئی۔ شیروز کے جانے کے بعد زرقا بھابھی کے ساتھ کچھ وقت گزار کے وہ اب فری ہوتے ہوئے اپنے روم میں آئی تھی۔ آج صبح سے وہ بے چینی میں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شیروز اس داغ کا مزید کوئی مسئلہ کھڑا کرے اور اس کی زندگی میں کوئی بھونچال آئے۔ اس سے پہلے اس داغ کا کچھ کرنا ہوگا، اور امامہ کے بنا یہ ممکن نہیں۔ اسے اسنا میں معروف اندر آئی تھی اور پھر سارا وقت اسی کے پاس رہی، اور عمل کو دوبارہ موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ امامہ کو کال کر سکے۔ ویلکم کرنا چاہیے تمہیں، امامہ نے اٹھتے ہوئے مسکرا کے رخسار کی جانب دیکھا۔ ویلکم مائی فٹ، غصے سے پھنکارتی وہ نیچے آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں یہاں رہنے دوں گی؟ صرف ایک منٹ لگے گا مجھے تمہیں اس گھر سے نکالنے میں۔ رخسار کے لہجے میں انتہا کی نفرت تھی، جسے امامہ نے اپنے دل پہ محسوس کیا۔ ہمیں اس وقت کا بے صبری سے انتظار ہوگا، امامہ نے پھر بھی مسکرا کے جواب دیا۔ تمہارا یہ غرور یا اکڑ نہ توڑی تو میرا نام بھی رخسار شاہ زیب خان نہیں۔ رخسار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ امامہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال دے۔ سال پہلے بھی تو تم یہ کوشش کر چکی ہو، ایک بار پھر تمہیں موقع دیتے ہیں۔ دھیرے سے بولتے اس کے قریب آئی۔ لگائی پورا زور، اپنی پوری طاقت، اور ہمیں نکال دے یہاں سے۔ امامہ کا انداز چیلنجنگ تھا۔ رخسار اس کا انداز دیکھ کر تھوڑا سا ٹھٹکی۔ امامہ کے اندر اتنا کانفیڈنس دیکھ وہ حیرت زدہ تھی۔ اسے تو یہ امامہ لگ ہی نہیں رہی تھی جو 3 سال پہلے اسے جانتی تھی۔ وہ تو ڈرپوک اور بدھو سی امامہ تھی، جس کا سانس ہی کچھ کہنے سے پہلے سوکھ جاتا تھا۔ آج سامنے کھڑی امامہ کوئی اور ہی امامہ تھی، اور یہ سب اس کے بھائی کی دی گئی شہ کا نتیجہ تھا، جو وہ آج اتنا بڑھ چڑھ کے بول رہی تھی۔ امامہ حاکم، رخسار کے ماتھے ہٹ گئے تھے۔ وہ اس کے ارد گرد گھومتی اپنے فارم میں آ گئی تھی۔ امامہ حاکم جو 3 سال پہلے تو ایک عام سی لڑکی تھی، آج بہت زبان مل گئی ہے، اور اس میں تمہارا قصور نہیں۔ خانزادہ خان کا نام ہی ایسا ہے، جس کے ساتھ جڑ جائے اکڑ تو آ ہی جاتی ہے۔ تن سے بھرپور تیر چلائے۔ امامہ خاموش ہی رہی، لیکن وعدہ ہے تم سے بہت جلد تم سے خانزادہ مینشن کا نام چھین لوں گی۔ مٹھی بنا کے وہ چھیننے والے انداز اپناتی انتہائی تنفر سے بولی، اور تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، امامہ نے سنجیدہ لیکن پر اصرار انداز میں کہا۔ تو ایک بار پھر رخسار اس کے اتنے پر اعتماد انداز میں چپ ہی ہو گئی۔ بہروز حاکم اور شہروز حاکم دونوں ہی شام کی چائے پیتے باتوں میں مشغول تھے۔ عمل 2 چکر لگا چکی تھی، لیکن شہروز نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اب عمل کا سچ میں منہ بن چکا تھا، جو زرقا سے چھپا نہ رہ سکا۔ لگتا ہے بہت ہی کوئی اداس ہے آج ہماری دیورانی، زرقا نے پیار سے اسے دیکھتے رات کے کھانے کی تیاری کرتے کہا۔ زرمینہ پھپھو عمل کی والدہ کے گھر چلی گئی تھی۔
ان کی بہن کے اکیلے پن کا احساس کرتی وہ کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس جا چکی تھی۔ کچھ نہیں بھابھی، بس ایسے ہی۔ برتن ایک طرف رکھتے دھیرے سے کہا، اچھا جاؤ کچھ دیر آرام کر لو۔ صبح سے معروف نے تمہیں تنگ کر کے رکھا ہے، اب ذرا آرام کر لو۔ زرکا نے پیار سے کہا، ارے نہیں بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امل نے منع کرنا چاہا، پتہ ہے مجھے، چلے جاؤ ریسٹ کرو، کل ویسی بھی امامہ کا پگ پھیرا ہے تو تم دونوں نے آرام نہیں کرنا، بس تم دونوں ہوگی اور تم دونوں کی باتیں۔ زرکا بھابھی نے اسے زبردستی باہر بھیجا۔ السلام علیکم۔ اچانک آواز پہ وہ سبھی چونکے تھے اور آنے والی ہستی کو دیکھا۔ فیروز صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھے، سبھی کے چہروں پہ خوشگوار حیرت تھی۔ فیروز اپنا بیگ ایک طرف رکھے آگے بڑھتے بھائی کے گلے لگا۔ اچانک سے آ گئے، بتایا بھی نہیں۔ بہروز کے بعد وہ شہروز کے گلے لگا۔ اچانک سرپرائز کا اپنا ایک مزہ ہے۔ فیروز کی گہری سبز آنکھیں روشنی سے پر نور تھی۔ اس کی اور امامہ کی آنکھیں بالکل ایک جیسی تھی۔ اگر پتہ ہوتا تو شادی 2 دن لیٹ کر دیتے، تم بھی شادی میں شامل ہو جاتے، شہروز نے پیار سے کہا تاکہ فیروز شادی میں شریک ہو جاتا۔ ارے یار کوئی بات نہیں، آ گیا ہوں تو بس ہو گئی ملاقاتیں، میری بہن بھائی خوش ہیں، مجھے اور کیا چاہیے۔ فیروز نے پھر سے شہروز کی بات کاٹتے کہا، فیروز کیسے ہو؟ زرقا بھابھی عمل کو لیے خود بھی کچن سے باہر آ گئی۔ سر آگے کرتا ان سے پیار لیتا، وہ ان سے قد کاٹ میں کافی بڑا تھا۔ الحمدللہ بھابھی، آپ سنائیں؟ فیروز نے بہت عزت اور مان سے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ اچھا قد کاٹ نکال لیا ہے۔ زرقا نے دل سے اس کی نظر اتاری۔ نکھرا سا وجیح چہرہ اور سبز آنکھیں، اور سب سے الگ اس کے چہرے کی چمک اس سے سب سے الگ بناتی تھی۔ زرقا کو اس میں امامہ کی شبیہ نظر آتی تھی۔ امامہ سب سے چھوٹی تھی اور فیروز اور اس کی ایج میں 2 سال کا فرق تھا، اس لیے بھی دونوں کی شکل بہت حد تک ملتی جلتی تھی۔ امل بھابھی کیسی ہیں آپ؟ وہی مان بھرا لہجہ۔ امل تھوڑا گھبرائی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، امل نے کچھ جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو۔ فیروز نے امل کو مبارکباد دی اور شہروز کی جانب بڑھ گیا، جبکہ امل کی بے اختیار نظر شہروز کی جانب اٹھی۔ وہ LED پہ نیوز سن رہا تھا، لیکن امل جانتی تھی اس کا سارا دھیان اس کی طرف ہے۔ چپ واپس کچن کی جانب آ گئی، جبکہ باہر اب تینوں بھائیوں کی ایک محفل سج گئی تھی۔ زرقا بھابھی نے امل اور ملازمہ کے ساتھ مل کے رات کے کھانے کا بندوبست کیا۔ زرقا کی منع کرنے کے باوجود امل اس کے ساتھ مل کر سارا انتظام کرنے میں مدد کر رہی تھی۔ آ جائیے، سب کھانا تیار ہے۔ زرقا بھابھی نے سب کو ایک ساتھ مخاطب کیا۔ ہماری گڑیا کہاں ہے؟ معروف کا پوچھتے فیروز کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ وہ اداس ہو گئی تھی تو زرینہ پھپھو کے ساتھ چھوٹی پھپھو کی طرف گئی ہے۔ زرقا نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ فیروز نے اس بات میں سر ہلایا۔ خاموشی میں سب نے کھانا کھایا۔ امل شہروز کے ساتھ بیٹھی کھا کم رہی تھی، بس پلیٹ میں چمچ ہی چلا رہی تھی۔ امل کیا بات ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ زرقا نے ٹوکا۔ بھابھی کھا رہی ہوں، امل پھر گھبرا کے بولی، اور اس کا یوں بار بار گھبرانا شہروز کو ٹھٹکا رہا تھا۔ وہ نارمل بیہیو کیوں نہیں کر رہی تھی، جبکہ وہ ایسی تو نہ تھی۔ کوئی بات تھی جو اسے یا تو پریشان کر رہی تھی یا وہ چھپا رہی تھی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ امامہ کی دوبارہ رخسار سے ملاقات نہ ہوئی اور نہ ہی اذان سے آمنا سامنا۔ وہ سارا دن گل کے ساتھ رہی، البتہ عمل کے آنے والی کالز کو اس نے اگنور کیا تھا۔ وہ اس سے کل مل کر ہی سب باتیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نہ بہت اچھی ہیں، اتنی نیک تربیت ہے آپ کی۔ دین کے حوالے سے کوئی مسئلہ سمجھاتے ہوئے گل اس کی اور دل سے عزت کرنے لگی۔ امامہ نے مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ آپ کل جائیں گی اپنے گھر؟ وہ کیا کہتے ہیں پگ پھیرا؟ گل نے ہیٹر پہ ہاتھ سیکتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت گل مونگ پھلی اور پستہ جھیل چھیل کر امامہ کو تھما رہی تھی اور خود بھی ساتھ ساتھ کھا رہی تھی۔ جانا تو ہے، امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر واپس کب آئیں گی؟ گل ابھی سے ہی اداس ہو گئی۔ کوئی آئیڈیا نہیں، امامہ بھی مسکرائی تھی۔ اچھا جلدی آ جائیے گا، آپ کے بنا دل اداس ہو جائے گا، گل سے لجاجت سے کہا تو امامہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا اب ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم اپنے روم میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کے خان صاحب آ جائیں، امامہ نے اٹھتے ہوئے مسکراتے کہا۔ امامہ بھابھی، گل نے دھیرے سے پکارا تو وہ رکی۔ خان صاحب تو کب کا آ چکے ہیں، اطلاع پہنچائی۔ اچھا، امامہ کو اپنی لا علمی پہ حیرت ہوئی۔ اور خان صاحب کے روم میں اس وقت سے رخسار بی موجود ہے؟ مزید اطلاع دی تو امامہ کے چہرے پہ سختی در آئی۔ مزید کوئی بھی بات کیے بنا وہ خان صاحب یعنی اپنے روم کی جانب بڑھی۔ دھیرے سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ گڑیا سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی یہ ممکن نہیں۔ اذان نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا ممکن نہیں بھیا، آپ اذان خان زادہ ہے، آپ کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں، بس فیصلہ ہو گیا آپ سے۔ رخسار وہ مزید بولتی کہ اذان نے اسے سنجیدگی سے ٹوک دیا، اور تبھی نظر امامہ پہ پڑی جو بہت سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ رخسار کی نظریں بھی اس پہ اٹھی۔ بھیا آپ سے میں بعد میں بات کرتی ہوں۔
رخسار نخرے سے کہتی اذہان کے پاس ہو کے بولی۔ اذہان ہاں میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ سامنے رخسار ہو اور اذہان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے ناممکن۔ امامہ کے پاس سے گزرتے وہ منہ پھیر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد امامہ نے اپنا بستر لگایا، جبکہ اذہان رخسار کی باتوں پہ الجھ کے رہ گیا تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی، امامہ کو طلاق دے دو۔ وہ اسے اس حویلی میں نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ کیوں، کیا وجہ تھی، وہ نہیں بتا سکی، لیکن اس نے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ امامہ کو اس مینشن سے باہر نکالو۔ اس سے شادی کیوں کی؟ ناراض ہوتی وہ اذہان کو تڑ پا رہی تھی۔ تم رخسار کو پہلے سے جانتی تھی؟ بیڈ پہ بیٹھا اذہان نے اسے لیٹے دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ امامہ کے ہاتھ تکیہ رکھے تھمے تھے۔ جی، مختصر سا جواب آیا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اذہان کے لب بھینچے اٹھے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بات آپ کو بتانی ہے؟ امامہ نے لاپرواہی سے کہتے تکیہ درست کرتے لیٹتے ہوئے کہا۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھو اور میری بات کا جواب دو۔ اذہان اس کے پاس آتے بولا۔ آپ کو کیا پوچھنا ہے پوچھیں، ہم جواب دے دیں گے۔ امامہ نے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کب سے جانتی ہو رخسار کو؟ اس کے قریب بستر پہ بیٹھتے پوچھا۔ 3 سال پہلے جانتے تھے، جب کالج میں اکٹھے تھے۔ کالج چھوٹا تو بس پھر نہیں جانتے۔ امامہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہاری اور رخسار کی کوئی لڑائی جھگڑا؟ اذہان نے اس کے چہرے کے تاثرات جانچے۔ امامہ نے رخ اس کی جانب کرتے اسے دیکھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ پھر وہ تم سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ اذہان کے ماتھے میں بل پڑا۔ یہ تو آپ اسی سے پوچھ لیں، ہمیں کیا معلوم؟ کہتے ہوئے کندھے اچکاتی وہ لیٹنے لگی تھی کہ اذہان نے اس کی کلائی تھامے اسے غصے سے کھڑا کیا۔ میرے سامنے زیادہ معصوم مت بنو، ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ وہ وجہ جا کے آپ اپنی بہن سے پوچھیں، ہمیں نہیں معلوم۔ امامہ کا لہجہ بھی اب کی بار سخت ہوا۔ اذہان اسے کچھ پل تو دیکھتا رہا۔ امامہ نے ایک لمحے کو بھی پلک نہ جھپکی۔ اذہان نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ پتہ تو میں لگا ہی لوں گا، لیکن یاد رکھنا، اس کے بعد تمہارا جو ہوگا وہ تم خود سوچ لو۔ اذہان اسے اچھی خاصی سناتا ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا۔ امامہ نے سر جھٹکا اور واپس سونے کے لیے لیٹی۔ اس پل اس وقت کا ہمیں بے صبری سے انتظار ہوگا خان جی۔ وہی وہ پل ہوگا جب آپ کا فیصلہ سننا سب سے اہم ہوگا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ روم میں آتے ہی شہروز عمل پہ بھڑکا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں تو۔ اس کی زبان پھر لڑکھڑائی۔ پھر اتنے غائب دماغی کا مظاہرہ کیوں کر رہی تھی آج؟ وہ غصے سے اس کی قریب آیا۔ نہیں تو، ایسی تو کوئی بھی بات نہیں۔ عمل کا سر جھکا تھا۔ پھر کیسی بات ہے، بتاؤ مجھے۔ کیوں اتنا گھبرا رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے شہروز، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، عمل نے اب کی بار پر اعتماد سے کہا۔ امید کرتا ہوں جیسا بول رہی ہو ویسا ہی ہو۔ شہروز سر جھٹکتا صوفے پہ جا بیٹھا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ عمل نے اس کے پاس آتے دھیرے سے پوچھا۔ کیوں، ہونا چاہیے تھا؟ اسے سوال کر لیا۔ عمل نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیوں ناراض ہوں گا؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتا، اس کے چہرے کے پاس چہرہ کرتا، اس سے لرزا گیا۔ آپ عمل کے ماتھے پہ پسینے نمودار ہوئے۔ شہروز نے اس کے ماتھے پہ شہادت کی انگلی سے ٹریس کیا اور لبوں تک لایا۔ شہر، وہ کب کپا ہی گئی۔ شہروز نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ شرم و حیا سے عمل کا سر جھکتا چلا گیا۔ بولو نا، چپ کیوں ہو؟ شہروز، آپ کو برا نہیں لگا؟ میری کمر پہ داغ؟ شش، تم پوری کی پوری میری جان ہو، تمہارا سب کچھ میرا ہے۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ عمل کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ سرکا گیا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ آنکھیں مون گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی شہروز، مجھے لگا آپ مجھ سے اس داغ کی وجہ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ عمل دل کا درد زبان پہ لے آئی۔ ایسا کیوں سوچا؟ شہروز نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کے سر اونچا کیا۔ ہر کوئی اپنا جیون ساتھی مکمل چاہتا ہے شہروز، اور میں یہ داغ؟ عمل کا لہجہ نم ہوا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا عمل، میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کمیوں اور خامیوں سمیت اپناؤ۔ ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے شوہر اور بیوی کو۔ میرے لیے تم سب سے اہم ہو اور مقدم بھی۔ تمہاری عزت میری عزت ہے اور مجھے تم بہت عزیز ہو۔ شہروز نے اسے رسان سے سمجھایا۔ اس کا ہر لفظ عمل پہ فوار بن کے برس رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں شہروز، عمل نے دل سے کہا اور اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکایا۔ بس اتنا سا ہی اظہار؟ شہروز نے پیار بھری خفگی سے کہا۔ عمل نے بھویں اچکائی تو شہروز نے مانی خیزی سے اسے دیکھا تو عمل شرما گئی۔ ایسے نہیں چلے گا، مجھے عملی صورت میں اظہار چاہیے۔ شہروز کے ضدی انداز پہ عمل بری طرح سٹ پٹائی۔ شہر، وہ منمنائی۔ بالکل نہیں، آئی نیڈ۔ اس کی گمبھیر آواز پہ عمل پورے جسم سے کانپی تھی۔ اچھا، آنکھیں بند کریں، ہار مانتے اس نے کہا۔ شہروز نے دھیرے سے آنکھیں بند کی۔ عمل آگے ہوتے اس کے لبوں کے پاس لب لاتی جھٹ سے ماتھے پہ لب رکھتی اٹھی۔ شہروز اس کے ارادے پہلے سے ہی بھانپ گیا تھا۔
اس لیے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اسے واپس اپنی باہوں میں بھرا تھا اور اٹھا تھا۔ امل نے اس کی گردن کی گرد بازو حمائل کیے۔ عملی اظہار کیا ہوتا میں بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ وافرتی سے اسے دیکھتا بستر کی جانب بڑھا۔ امل خود کو اس کے سینے میں چھپاتی دھیرے سے مسکرا دی۔ شیروز اس پر چھاتے ایک لمحے میں سے اسے اپنی گرفت پہ لے گیا۔ شہر پلیز تھوڑا رک کر۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر ڈر دیکھتا رکا۔ تھوڑا پین۔ وہ نظر جھکا کے اس کے برہنہ کندھے پہ ہاتھ رکھے بولی، یار ڈیلی قریب آئیں گے تو پھر نہیں ہوگا۔ وہ اس کی کانوں میں میٹھی سی سرگوشیاں کرتے اسے اپنے اندر تک سماتا سسکا گیا۔ شیروز اس کی زندگی تھا، اس کے جینے کی وجہ۔ وہ ساتھ تھا تو وہ خوش تھی۔ اس کی زندگی کے سارے رنگ اسی سے تھے۔ وہ عمل کا عشق تھا اور شیروز کی محبت کی شدت نے اسے بتا دیا تھا کہ شیروز کا جنون ہے۔ السلام علیکم۔ کیا لگتا ہے کہ کیا راز ہوگا موما رخسار کا؟ الحمدللہ یہ ناول بھی آپ پسند کر رہے ہیں، جزاک اللہ۔ اپنا فیوریٹ کپل بتائیں کہ اس کپل کی سین زیادہ پڑھنا چاہیں گے۔ پھر ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔